اس کے پاس درد کا علاج ہے، بالکل صحیح. یا کوئی تکلیف ہے یا کوئی مرض ہے، تو آتا سب سے پہلے تو ہم اسے تسلی دیتے ہیں، بٹھاتے ہیں آرام سے، بھی پریشان نہیں ہونا. ذہنی میں چاہوں گا کہ بڑھتی ہوئی آبادی کے ساتھ بڑھتے ہوئے مسائل بھی بڑھ رہے ہیں، چاہے وہ ذہنی مسائل ہیں، چاہے وہ آپ کی جسمانی مسائل ہیں، یا ان کے ساتھ ساتھ دوسرے مسائل ہیں. ہم اکانومیکلی یا پولیٹیکلی تو بات نہیں کرنے والے، تو میں چاہوں گا کہ اس کی جانب بھی جائیں، کچھ امراض کے حوالے سے بھی بات کریں گے. لیکن میں اس سے پہلے یہ چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنی حکمت کا آغاز کب سے کیا اور کہاں سے آپ کو فیض بھی حاصل ہوا، کیونکہ میں تو آپ کو پرسنلی بھی جانتا ہوں، تو وہ سارے کو اپنے حوالے سے بتائیے گا، اور یہ سارا سٹارٹ اپ وغیرہ بھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا تعلق جو ہے نا وہ سرگودا سے ہے جی، جی اور میں نے 4 سال کا جو ڈپلومہ ہے نا فاضل طب والجراحت جی. القادر طبیہ کالج آستانہ فضل 49 ٹیل سے کیا ہے. زبردست. ویسے تو میرے جو روحانی استاد بھی ہیں اور وہ میرے پورے مرشد بھی ہیں، وہ دادا جی میاں محمد عنایت قادری نشاہی، جی والد گرامی حکیم میاں محمد یوسف، ماشاء اللہ. اور عبید اللہ صاحب، سبحانی صاحب، ملک عزت یاز صاحب، یہ میرے ٹیچر ہیں جی، اور ان کے زیر سرپرستی میں نے جو ہے نا یہ ڈپلومہ حاصل کیا ہے. اور میری زیادہ تر کوشش یہ ہوتی ہے کہ نیچرلی جڑی بوٹیوں سے علاج کیا جائے، اور ان کی طرف ہی زیادہ راغب ہوں میں. الحمدللہ والد صاحب کے کافی جو ہے نا شاگرد پورے پاکستان میں ہیں، ماشاء اللہ. اور سب کو انہوں نے یہی ہدایت کی ہوئی ہے کہ جتنا ہو سکے نیچرلی اور قدرتی چیزوں سے علاج کریں. صحیح. اور الحمدللہ وہ ہم بڑی کامیابی سے اس نظام کو چلا رہے ہیں، اور جتنا ہو سکے مناسب چیزیں جو بازار میں مناسب ریٹ سے ملتی ہیں وہ استعمال کرتے ہیں. صحیح. اور ہمارے آستانہ فضل پہ بھی اور ہمارے اپنے ذاتی دواخانے پہ بھی اس طرح کی ہی میڈیسن چلتی ہیں. ٹھیک. کوشش یہی ہوتی ہے کہ کسی کو آرام آئے، کسی کو نقصان نہ ہو. نقصان نہ ہو. تو اس سلسلے میں الحمدللہ کوشش چل رہی ہے اور کر بھی رہے ہیں الحمدللہ. صحیح. تو آپ نے یہ جو سٹارٹ اپ اس کا لیا تھا، اور جیسے کہ آپ نے بتایا کہ آپ کے والد صاحب اور پھر دادا جان کے حوالے سے بھی انہوں نے سارا ایک پورا کریکلم ہے، ایک سارا سیٹ اپ ہے، اس کو لے کر آپ نے اس کی لیگیسی کو بھی آ کر لے کر چلے. تو میرا سوال یہاں پر یہ ہے کہ جب آپ اس کے اندر آئے تو آپ نے لوگوں کی پریشانیوں کو دیکھا کہ ہر انسان پریشان ہے. میں نہیں یہ سمجھتا کہ کوئی اگر انسان اپنی 25 سال کی عمر کے بعد یا اس سے پہلے بھی، اب تو دور ایک ایسا چل رہا ہے، تو آپ وہ ایک مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو آپ اس کو کس نظریے سے دیکھتے ہیں کہ وہ انسان ایک مشکل میں مبتلا ہے، تو آپ کو اس کا درد کس طرح سے محسوس ہوتا ہے؟ ظاہر ہے جی، دیکھیں ایک بندہ ہمارے پاس آتا ہے اور وہ تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، تو کوئی سوچ کے آتا ہے کہ یار میں اس کے پاس جاؤں، اس کے پاس درد کا علاج ہے، بالکل صحیح. یا کوئی تکلیف ہے یا کوئی مرض ہے، تو آتا سب سے پہلے تو ہم اسے تسلی دیتے ہیں، بٹھاتے ہیں آرام سے، بھی پریشان نہیں ہونا. ذہنی طور پہ سرٹیفکیشن اس کی کرتے ہیں. زبردست. ٹھیک ہے جی. تو الحمدللہ ہماری اس اتنی بات کرنے سے ہی، اسے سمجھانے سے یا محبت سے ہی وہ آدھا تو ویسے ہی ٹھیک ہو جاتا ہے. زبردست. مرض تو ہے آج کل پتہ کچھ جنک فوڈز بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے، اس کا استعمال بہت زیادہ چل رہا ہے، اور ہماری ینگ جنریشن خاص طور پہ، ابھی ان کی ایج کیا ہے، بال سفید ہو رہے ہیں ان کے، سٹمک یعنی معدے کے بہت زیادہ مسائل ہیں، بچی ہیں ابھی بلوغت میں نہیں ہے، تو ان کے اوپر چہرے کے اوپر ان کے کیل چھائیاں مہاسے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا قد نہیں بڑھ رہے. اس میں زیادہ جو چیزیں جو استعمال ہو رہی ہیں جنک فوڈز کی وجہ سے ایسے ہو رہا ہے. میں جنک فوڈ کے خلاف نہیں ہوں، یہ بھی اس وقت کی ضرورت ہے، تو اس کی زیادہ کوشش یہ کریں کہ آپ کو ہر چیز مل جاتی ہے بازار میں سے، تو وہ گھر لائیں، خود تیار کریں، اچھا گھی استعمال کریں، کوکنگ آئل بھی اچھا استعمال کریں، کوشش کریں دیسی گھی ذرا استعمال کریں. ان چیزوں سے الحمدللہ بندہ فٹ بھی رہتا ہے اور کئی امراض سے بچ بھی جاتا ہے. تو یہی میری کوشش مریضوں کو بھی سمجھانے کی ہوتی ہے کہ بھائی نیچرلی چیزیں ذرا استعمال کرو، کوشش کرو سادہ چیزیں. صحیح.